یاد رکھو، اگر تہجد کے وقت بھی دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے، خاص طور پر جب انسان اللہ کے حضور تہجد میں دعائیں مانگتا ہے اور اپنی ہر حاجت بیان کرتا ہے لیکن جواب میں خاموشی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے لمحے میں دل ٹوٹنے لگتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، لیکن یاد رکھو یہ وقت اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا وقت ہوتا ہے۔ ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت اور محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں وہی چیز فوراً عطا نہیں کرتا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ بہتر وقت اور بہتر چیز کا انتظار کرواتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار وہ چیزیں جو ہمیں نہ ملنے کا غم ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ ہم دنیا کو اپنے محدود زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر ہر چیز پر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب اور کیسے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ ہر دعا ایک امتحان ہے اور ہر امتحان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں، ہم اعتماد سیکھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہمیں اپنی دعاؤں میں اور زیادہ عاجزی اور یقین لانا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب آپ تہجد میں اٹھتے ہیں اور اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لمحے میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ آپ کے دل کو آزما رہا ہو، شاید وہ چاہتا ہو کہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے وقت پر پورا کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انتظار کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر رات کے بعد صبح کا آنا لازم ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کبھی ہماری برداشت سے زیادہ مشکلات میں نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ کی دعائیں ابھی قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ہماری حالت سے خوب واقف ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ آپ کی دعائیں کہیں ضائع نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک محفوظ ہیں اور وہ ان کو اپنے مقررہ وقت پر قبول کرے گا۔ ہمیں صرف اللہ کے فیصلے پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ خصوصی معاملہ کرتا ہے۔ آپ کی دعاؤں میں جتنا اخلاص ہوگا، اللہ کے فیصلے پر اتنا ہی بھروسہ ہوگا، اور جب اللہ چاہتا ہے وہ قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں استقامت پیدا کریں اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ناکامی، ہر مشکل، ہر تاخیر دراصل اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ وہ ہمیں بہتر کے لیے روکے رکھتا ہے، وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے، وہ ہمیں ہمارے مقصد کے قریب لے کر جاتا ہے۔ ہم محدود ذہن کے ساتھ اپنی زندگی کے مسائل کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، ہماری ضروریات اور حالات کو بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے معیار کو بلند کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ جانتے ہو، تہجد کی نماز وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کی آوازوں کو سنتا ہے، اور اس وقت میں کی گئی دعاؤں کی تاثیر بے حد ہوتی ہے۔ اگر اس وقت بھی جواب نہیں ملتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید اللہ اس دعا کو کسی بڑے مقصد کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ دعاؤں کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات وہ لوگ جن کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، انہیں بعد میں اتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب انسان مشکلات میں گھرا ہوتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشکلات کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔
اور ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان آزمائشوں میں اللہ ہمیں صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، ہم کس حد تک اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق کیسے ڈھالتے ہیں۔ یہ مشکلات عارضی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یاد رکھو، صبر ایک عظیم صفت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیت، اعمال اور زندگی کے رویے کو دیکھے۔ کیا ہم واقعی وہ رستہ اختیار کر رہے ہیں جس پر اللہ ہم سے راضی ہو؟ کیا ہم اپنی عبادات میں اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں خود دینا ہوتا ہے، اور جب ہم ان سوالات کا جواب اخلاص سے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ایسی صورت میں قبول کرتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو، اللہ ہمیں ہمیشہ اس چیز سے آزماتا ہے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ محبت کریں۔ دعا کی قبولیت کا نہ ہونا کبھی کبھار اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو مزید اللہ کی طرف مائل کرنا ہے۔ شاید ہم نے دنیاوی چیزوں میں اتنی محبت ڈال دی ہو کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم صرف اس سے محبت کریں۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر دعا کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ وہ ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، نہ کہ وہ جو ہم فوراً چاہتے ہیں۔ جب ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی بڑے خیر کی طرف مائل کیا ہے۔ یاد رکھو، تہجد کے وقت کی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے، اور اس وقت میں کی گئی دعاؤں کا اثر زندگی کے ہر لمحے میں ہوتا ہے۔ اگر آج دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید کل وہ دعا ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی محبت ہمارے ہر ایک قدم کے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، اور اگر کبھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہیں تو اصل میں یہ اللہ کا ہم پر رحم اور محبت کا ایک اور پہلو ہوتا ہے۔ وہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے۔